فرماتے ہیں ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، جہاں پر صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں برستی ہے۔ فضلا عند وجودہم، جائے گا جہاں وہ خود موجود ہوں۔ اور پھر جب صالحین کے تذکرے سے رحمت برستی ہے، پھر اولیاء، صحابہ، پھر وہ صحابہ جن کو نبی علیہ السلام کی صحبت سے صحابیت کا درجہ ملا، جب ان کا ذکر ہوگا تو کتنی رحمت برسے گی۔ لہذا شمائل مصطفیٰ کے نام سے یہ باب ہے۔ فرماتے ہیں حضور رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، خصائل اور کمالات کا احاطہ کرنا کسی بڑے سے بڑے سیرت نگار، سخنور اور نکتہ داں کے لیے بھی ممکن نہیں۔ اس باب میں 14 صدیوں سے لکھا جا رہا ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، ہنوز کا مطلب ابھی تک، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، یعنی آپ علیہ السلام کی ذات حسن کی کائنات ہے یا کائنات کا حسن ہے، یہ بھی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ یہاں ہم اس بارے میں اپنی عاجزی اور تہی دامنی کا اعتراف کرتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ سیرت کے پہلو سے چند سچے موتی پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ ماہ بدر 14ویں کا چاند ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ حضور علیہ السلام کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے، اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ درمیان سے مانگ نکالنا یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی۔ آج کل جو فیشنی بال رکھتے، مانگ نکالنے کا زمانہ گویا گزر گیا، حالانکہ بال رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ بال بھی رکھے تو نبی علیہ السلام کی طرح، گال بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی طرح ہوں۔ یہ ہم شمائل اسی لیے پڑھتے ہیں آپ کے سارا حلیہ مبارک، تاکہ ہم بھی نبی علیہ السلام کی طرح اپنا حلیہ بنائیں، تاکہ قیامت کے دن آپ علیہ السلام ہمیں دیکھ کر پہچان جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے، صرف کان کی لو سے۔ آج بعض لوگ یہ سمجھ کے کہ بٹے رکھنا سنت ہے، اتنے بڑے بڑے بال یہاں تک رکھتے ہیں، یہ کوئی سنت نہیں، یہ فیشنی لوگ ہیں جو صرف اسی سنت کو گویا اور سنتیں وہ زندہ نہیں کرتے، مسواک کی سنت کو چھوڑتے ہیں اور سنتوں کو چھوڑتے ہیں، صرف یہ کہہ کے کہ آپ سے پٹے رکھنا ثابت ہے، کاندھوں تک بال رکھتے ہیں۔ کاندھوں تک جو ہے یہ بال رکھنا یہ سنت نہیں ہے۔ کبھی آپ کے بال جہاد کی مصروفیت کی وجہ سے، دوسری مصروفیات کی وجہ سے اگر بڑے ہوتے تو کانوں کی لو سے متجاوز ہوتے۔ رنگ مبارک چمکدار تھا اور پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتدا میں دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے بلند لگتی ہے، ورنہ اتنی بلند نہیں۔ داڑھی مبارک بھرپور گنجان اور گھنے بالوں والی تھی، اور آنکھ مبارک کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، اور ذہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ دہن مبارک
دہن مبارک، دہن کہتے ہیں منہ کے اس حصے کو، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک باریک آبدار موتی کی طرح تھے، اور ان میں سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا کہ وہ اچھے معلوم ہوتے تھے۔ گردن مبارک ایسی خوبصورت اور ایسی باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف اور تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے، اور بدن گٹھا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ مبارک فراخ اور چوڑا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور کلائیاں اور کلا تھی جو قوت کی دلیل تھی۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن مبارک روشن چمکدار نظر آتا تھا۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور شکم مبارک بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینے مبارک کے بالائی حصے پر بال تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدر گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرا ہونے اور ان کی ملامت کی وجہ سے، یعنی نرم ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھلک جاتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار اور ذرا کشادہ قدم رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نیچی رہتی تھیں، نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ یہی سنت ہے اور یہی ہر بد نگاہی سے بچنے کا آسان طریقہ ہے۔ ہم لوگ ادھر ادھر دیکھ کے چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں نظر پڑ جاتی، نیچے نگاہ کر کے چلو۔ شیطان نے کہا تھا میں ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، 4 سمت ہو گئی، اسی لیے جہت ستہ کہلاتی ہے، 6 طرفیں ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ اب اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں تو کہہ دیا میں بہکاؤں گا، اب دو طرف رہ گئے، 2 جہتیں رہ گئیں، ایک اوپر ایک نیچے۔ اوپر دیکھ کے چلے گا تو آدمی ٹکرائے گا، گٹر میں گرے گا۔ ایک ہی سمت رہ گئی، نیچے دیکھ کے چلنا، یہی سنت ہے۔ اور اس سے آدمی ہر قسم کی بری نگاہ سے، ایسی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک تھوڑا سا اتنا فاصلے پہ رکھے تاکہ بالکل بھی ایسا نہ ہو کہ سر جھکا کے ایک دم کچھ نظر نہ آئے۔ لیکن یہ جو ہم ادھر ادھر دیکھ کے چلتے ہیں، اس وجہ سے یہ بدنگاہی ہوتی ہے، اور بار بار کیونکہ نظر پڑتی ہے پھر بچنا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی حیا کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے سے آگے کر دیتے، خود پیچھے رہ جاتے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے، اور آپ نے یہ فرمایا بھی من بدأ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری ہے۔ لہذا ہمیں بھی سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے آدمی کبر سے بری ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ فراخ دل، کشادہ قلب، راست گفتار، اتنے زیادہ فراخ دل کہ آپ کے دشمن نے بھی آپ سے آخر وقت میں جب وہ تھا عبداللہ ابن ابی جو مشہور منافق ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے نبی علیہ السلام سے کہو کہ میرا آخری وقت ہے، مجھے اپنا کرتا عنایت فرما دے۔
آپ سے کون چھپا رہ سکتا ہے؟ جب اولیاء اللہ فساق فجار کو پہچان جاتے ہیں منافقین کی صفات سے، نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، لیکن پھر بھی، اور وہ بھی یہ جانتا تھا کہ آپ برحق نبی ہیں، اس لیے اس وقت میں بھی آپ کا کرتا منگا رہا ہے، اور وہ کرتا منگایا اور کہا کہ اس نے بیٹے نے آ کے کہا کہ ابا نے آپ کا کرتا منگایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میری جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ میری آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیا۔ ہماری طرح 10 12 15 14 20 کرتے نہیں ہوتے تھے، زمان ایک ہی کرتا ہوتا تھا، آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیا اس منافق کے لیے کہ جا، اگر تیرے باپ کی مغفرت میرے کرتے کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ بھی لے جا۔ اور پھر آپ جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ رئیس المنافقین ہے، جس نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ہماری ماں پر الزام لگایا اور اتنا کٹھن وقت اسلام پر آیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، میری غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، گویا کہ اے عمر، تیری غیرت کا تقاضا ہے اور میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی جنازہ پڑھوں۔ آپ نے جنازہ پڑھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد منع کر دیا، آئندہ کسی مشرک منافق کی جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے۔ آپ اگر 70 مرتبہ بھی 70 مرہ اگر ان تستغفر لہم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ہم ان کو لن یغفر اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں کریں۔ ایمان کے بغیر معافی کا کوئی تصور نہیں ہے، لہذا اس کے باوجود بھی اس کی معافی نہیں ہو سکی۔ لیکن آپ کی فراخ دلی یہ ہے کہ یہ چلو محسن کو تو ہر کوئی دے دیتا، رہے بھائی اس کا برا وقت ہے، آخری وقت ہے، دے دو، لیکن یہ دشمن تھا جس نے الزامات لگائے اور جس نے تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آپ نے اس کو بھی اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیا۔ تو فرمایا آپ سب سے زیادہ فراخ دل تھے، کشادہ قلب، راست گفتار تھے، سیدھی بات کرنے والے، گما پھرا کے نہیں، اینچ پیچ کر کے نہیں، سیدھی راست گفتار اس کو کہتے ہیں، سیدھی سادی بات کرنے والے، نرم طبیعت اور معاشرت اور معاملات میں نہایت درجہ کریم، جو پہلی بار آپ کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، جو آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہتا اور جان پہچان حاصل ہوتی تو آپ علیہ السلام پر فریفتہ اور دل دادہ ہو جاتا۔ آپ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ سے پہلے میں نے کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا، نہ آپ کے بعد کبھی ایسا دیکھا۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ ہند بن حالہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خود بھی بہت باوقار اور شان و شوکت کے حامل تھے، اور دوسروں کی نگاہ میں بھی نہایت پرشکوہ۔ آپ کا روئے انور یعنی چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے چہرے پر سورج کو چلتا ہوا دیکھتا ہوں، کان الشمس تجری، گویا کہ آپ کے چہرے انور پر سورج چلتا ہے۔ برا بن عازب کہتے ہیں نبی علیہ السلام میانہ قد تھے، میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ قبا میں دیکھا، آپ علیہ السلام سے زیادہ کوئی حسین شخصیت میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی ایسا حریر یا ریشم نہیں چھوا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ نرم ہو۔ ایسا حریر اور ریشم بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے نرم ہو۔ آپ کے دست مبارک اتنے نرم تھے، میں نے عنبر اور مشک یا کوئی بھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جس کی خوشبو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی مہک سے بہتر ہو۔ یعنی آپ کے پسینے کی مہک بھی ایسی تھی جو مشک کی خوشبو کو بھی شرما دیتی تھی۔ ہند بن حالہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے تھے، اس کا ایک تسلسل قائم تھا۔ دائم الحزن، ہم ہر وقت ہنستے رہتے، کبھی اللہ بھول کے یاد آتا، روزے میں بھی تلاوت نہیں تھی، آپ دائم الحزن، ہر وقت یہ فکر آخرت کہ میری امت کا کیا بنے گا، کیسے ہدایت پھیل جائے، کس طرح دین کا کام ہو جائے، یہ نبی علیہ السلام کی فکر تھی۔ آپ ہمیشہ ایک تسلسل سے سوچ میں رہتے تھے، کسی وقت آپ کو چین نہ ہوتا تھا، اکثر طویل سکوت فرماتے تھے،
طویل سکوت، ہم زیادہ باتیں کرنے کو کمال سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام اکثر طویل سکوت فرماتے تھے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے۔ گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے، یعنی متکبروں کی طرح بے توجہی بے نیازی اختیار نہ کرتے۔ اسی طرح اختتام فرماتے، آپ کی گفتگو اور بیان بہت صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی، نہ زیادہ اختصار ہوتا۔ نبی علیہ السلام نہ درست خو تھے، یعنی نہ بد مزاج تھے، اور نہ کسی کی اہانت پسند کرتے تھے۔ نعمت کی بڑی قدر فرماتے تھے، اس کو بہت زیادہ جانتے تھے، خواہ کتنی ہی قلیل ہو کہ آسانی سے نظر بھی نہ آ سکے۔ آپ نے بیٹھ کے جب آپ بھوک کی حالت میں گئے اور صحابی کے باغ میں، غار میں حضرت ابو طلحہ کے باغ میں آپ بیٹھے، ابو طلحہ نے کھجوریں پیش کی اور پانی، کنویں کا پانی آپ نے پی کے خوب شکر ادا کیا، اور فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تمہیں پتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم لتسألن، پھر تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں۔ یہ نعمتیں ہیں، بتائیے، جو اتنی مشکل سے کھجور میسر آیا بھوک کی حالت میں، قورمہ بریانی نہیں، اس پہ آپ اتنا شکر فرما رہے ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں۔ اور ہر وقت تلوار گردن پہ لٹکی رہتی، ہر وقت آپ دین کی فکر میں رہتے، دشمن آپ کو تنگ کرنے کے در پہ رہتے، اس کے باوجود آپ کے شکر کا یہ مقام تھا۔ تو فرماتے ہیں بہت زیادہ، خواہ کتنی ہی قلیل ہو، آپ نعمت کی قدر فرماتے اور اس کی برائی نہ فرماتے، کھانے پینے کی چیزوں کی برائی نہ کرتے اور نہ تعریف۔ دنیا سے متعلق جو بھی چیز ہوتی اس پر آپ علیہ السلام کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب اللہ کے کسی حق کو پامال کیا جاتا اس وقت آپ علیہ السلام کے جلال کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ دین کے خلاف کوئی بات ہو اور کوئی ایسی بات ہو جو شریعت اور دین کے خلاف ہو، وہاں پہ آپ کے جلال کے سامنے، وہاں پہ صحابی کہتے ہیں کان الرمان اسرا علی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور ایسا سرخ ہو جاتا جیسے انار آپ کے چہرے انور پہ نچوڑ دیا گیا ہو۔ لہذا ایسے وقت میں غصہ کرنا بھی سنت ہے۔ آدمی حکیم علمت فرماتے ہیں کوئی ایسے وقت میں کرتا ہے کہ دیکھو بہت غصے والے، ارے بھائی تمہاری ماں باپ کو کوئی کچھ کہے گا تم غصہ نہیں کرو گے؟ جب دین اور سنت کے بارے میں کوئی مذاق اڑا رہا ہے اور الٹی بات کر رہا ہے تو غصہ آنا فطری بات ہے۔ یہاں پہ غصہ نہیں آتا تو یہ پھر سنت کے خلاف ہے، لہذا ایسے موقع پہ آپ کو غصہ آتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا اظہار بھی فرماتے، اور آپ کو اپنی ذات کے لیے نہ غصہ آتا تھا نہ اس کے لیے انتقام لیتے۔ ذات کے لیے نہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں ذات کے لیے نہ کرو، روٹی گرم نہ ملے بیوی غصہ مت کرو، اور کپڑے استری نہ ملے غصہ مت کرو، خود کر لو۔ روٹی گرم نہیں ہے تو جا کے ہوٹل سے کھا لو، سمجھ میں نہیں آتا، کپڑے استری باہر سے کراؤ ڈرائی کلینر سے، لیکن غصہ نہ کرو اپنی ذات۔ ہاں معاملہ دین کا ہو وہ بے پردہ باہر نکلے، یا دین کا معاملہ ہو وہاں پہ آدمی سنجیدہ ہو جائے اور غصے کا اظہار کر سکتا ہے اعتدال کے ساتھ۔ جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، جب کسی اور امر پر تعجب فرماتے تو اس کو پلٹ دیتے۔ گفتگو کرتے وقت داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملاتے، غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو روح انور اس طرف سے بالکل پھیر لیتے، ادھر جیسے کوئی آگے ایسا آپ علیہ السلام ادھر رخ پھیر لیتے۔ یہ طریقہ تھا آپ کی ناراضگی کا، اس سے صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آپ علیہ السلام ناراض ہیں۔ جیسے باہر کے سفیر آئے تھے، آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، کیونکہ ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، داڑیاں منڈی ہوئی تھی، آپ نے چہرہ انور پھیر لیا، پوچھا من امرکما، تمہیں ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کسریٰ نے حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ تو ایسے صورتوں سے بھی آپ کو کراہت ہوتی تھی، آپ چہرہ انور پھیر لیتے تھے۔ ہمارے شیخ و مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے سوچو کہ اگر قیامت کے دن آقا نے چہرہ انور پھیر لیا ہماری سنت کے خلاف چلنے سے تو ہم کہاں جائیں گے، کون ہماری شفاعت کرے گا؟ اس طرح اور بھی جب صحابہ سے آپ ناراض ہوتے، ناراضی کا اظہار فرماتے تو اسی طرح فرماتے کہ چہرہ انور پھیر لیتے، اعراض فرما لیتے
خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے. آپ علیہ السلام کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، بہت کھلکھلا کے بہت زیادہ نہیں ہنستے تھے، سوائے چند مواقع کے اکثر تبسم فرماتے، یعنی صرف مسکرا دیتے، جس سے صرف آپ کے دندان مبارک جو بارش کے اولوں کی طرح پاک اور شفاف تھے ظاہر ہو جاتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ذکر مبارک کو قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین.